جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، ایمان کے صحیفے کو نگہباں نہیں پڑھتے۔ یہ کیسے مسلمان ہے جو صبح سویرے، یہ کیسے مسلمان ہے جو صبح سویرے اخبار تو پڑھ لیتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے۔ حاضرین گرامی، ابھی آپ حضرات کے مابین حضرت مولانا محمد ناظر صاحب چشتی قرآن کے تعلق سے آپ حضرات کے مابین خطاب فرما رہے تھے۔ قرآن کریم کی عظمت کے لیے اور اس کی بلندی بیان کرنے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے جب قرآن شریف کو شروع کیا تو سب سے پہلے ہی اس کے بارے میں بتلا دیا ہے، لا ریب فیہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کسی طریقے کا کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں ہے۔ حاضرین محترم، دین کے مختلف شعبے ہیں، ان کے اندر تو اختلافات ہوتے ہیں، اختلاف ہو سکتا ہے، مگر قرآن کریم ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی دولت ہے، ایک ایسی نشانی ہے اللہ رب العزت کی کہ اس کے اندر کسی طریقے کا، کسی فرقے کا، کسی جماعت کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حاضرین محترم، میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے مدرسہ حاجہ کے طالب علم حافظ محمد ذیشان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تقریر پیش فرمائیں۔ محمد ذیشان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج میری گفتگو کا موضوع مسلمانوں کی تباہی اور اس کا علاج ہے۔ آئیے اس موضوع کے تحت ہم اپنے شاندار ماضی پر ایک نظر ڈال کر مستقبل کی تعمیر و ترقی کے سامان تلاش کریں۔ قرآن کریم میں رب ذوالجلال کا ارشاد ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ یہ ارشاد باری ہماری پوری تاریخ کا اختصار ہے اور اسی میں ہماری ترقی کا راز مضمر ہے۔ تاریخ ہمارے سامنے جنگ بدر کی مثال پیش کرتی ہے۔ جنگ بدر میں جو کامیابی ہوئی وہ صرف اسی رشتے کی بنیاد پر ہوئی، ورنہ اگر کامیابی ہوتی تو کفار مکہ کو ہوتی، کیونکہ کفار مکہ تقریباً 1000 تھے اور بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ تھے۔ ان کے پاس نیز اور تلوار دیگر جنگی ہتھیار موجود تھے۔ ادھر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، عبید، عاص، حضرت امیہ ابن خلف، نفر ابن حارث جیسے شجاعت کے بے کر آزمودہ کار تھے، اور ادھر بیچارے مسلمان بے سر و سامان، کل تعداد 313، سواری کے لیے کل 2 گھوڑے اور 70 اونٹ، ایک ایک پر 3 4 آدمی سوار ہیں اور بعض پیدل ہی سفر کر رہے ہیں۔ کسی کے پاس نیزہ اور کمان ہے تو تلوار نہیں، اور کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ اور کمان نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب مقام بدر پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ بلند مقام پر خیمہ زن ہو چکے ہیں، جہاں پانی کی بھی فراوانی ہے۔ بیچارے مسلمانوں کو پست اور ریتلی زمین پر خیمہ زن ہونا پڑا، ایسی جگہ پر کہ اگر کسی کو پیاس لگے تو ایک گھونٹ پانی پینے کو نہ ملے۔ اگر جنگ کے اندر جتنے اسباب اور جتنے چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب کفار مکہ کو حاصل تھی، مگر جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو کفار مکہ کو ہار کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار ابو جہل 2 بچوں معاذ اور معوذ کے ذریعے مارا جاتا ہے، اور عبداللہ بن مسعود اس کے سر کو جسم سے جدا کرتے ہیں۔ مسلمانوں، آپ جانتے ہو کہ حضرت بلال حبشی کون ہے؟ اسی امیہ ابن خلف کے غلام۔ جب اسلام قبول کیا تو مکہ کے صحن میں اسی ابو جہل نے مارتے مارتے بے ہوش کر دیا تھا۔ آج میدان جنگ کے اندر وہی
عبداللہ بن مسعود ابو جہل کا سر جسم سے جدا کرتے ہیں۔ محترم حضرات، آج ہم اور تم اندلس کو نہیں جانتے، حالانکہ اندلس ایک زمانے میں مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت اور حکومت رہی اور پوری دنیا میں شان و شوکت کی شہرت تھی، اور آج وہاں کی حالت یہ ہے کہ ایک بھی مسلمان نام لینے کو نظر نہیں آتا۔ مسلمانوں کے اوپر تباہی اس طرح آئی، نہ کہ صرف مسلمانوں کو بے گھر کیا گیا بلکہ مسلمانوں کی آبرو کو پامال کیا، ہزاروں نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا، بے شمار عورتوں کو شہید کر دیا گیا، معصوم بچوں کو ان کی ماں کی گود سے جدا کر دیا گیا، علماء اکرام کو سخت سے سخت سزا دی گئی، جبکہ ملک برنا میں بھی مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ دور نہ جائیں، خود اپنے ملک کو دیکھیے، آج ہمارے ساتھ کیا نہیں کیا جا رہا، کون سے ایسے ظلم ہیں جو ہم برداشت نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ اسی ملک میں ہماری حکومت رہی، اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ آج ہم اطمینان سے زندگی گزار نہیں سکتے۔ کہیں مسلمانوں کو قتل کرنے کی تدبیریں سوچی جاتی ہیں، ملک سے نکالنے کے منصوبے بنائے جاتے ہیں، کہیں ملک کو نکالنے سے منصوبے بنائے جاتے ہیں، کہیں غیر ملکی کہہ کر بدنام کیا جا رہا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ سوئی ہوئی قومیں جاگ اٹھے، بیدار مسلمان سوتا ہے، کہ ہمارا قلم مومن میں اب جذبہ ایمان سوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔